اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ 2 روز سے حضرت لقمان علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے کو چند وصیتیں کی تھیں ان کا بیان چل رہا ہے۔ ان کے بارے میں حضرت لقمان جو ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ نبی نہیں تھے، ایک بزرگ تھے، نیک آدمی تھے، لیکن انہوں نے باتیں ایسی کیں اللہ رب العزت نے ان کو اپنے قرآن کے اندر ان کو جگہ دی، اور اللہ رب العزت کو اتنی باتیں پسند آئیں کہ قرآن کا حصہ بنا دی۔ اچھی بات اگر کسی کی ہو تو اس کو آگے بیان کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ اچھی بات، بری باتوں کو نہیں پھیلانا چاہیے، لیکن اچھی بات کسی کی پتہ چلے تو اس کو آگے پہنچانا یہ ضروری ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت نے حضرت لقمان کی جو باتیں ہیں ان کو اپنے قرآن حکیم کے اندر درج فرمایا، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو چند وصیتیں کی، تو اللہ رب العزت نے ان کو قرآن حکیم کے اندر جگہ عطا فرمائی۔ پچھلی جو انہوں نے وصیتیں کی تھیں ان کو نہیں دہراتے، آگے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت کی وہ یہ تھی وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اے بیٹے یہ یاد رکھنا کہ لوگوں کے ساتھ اپنے گال پھیلا کر بات نہ کرنا، اپنے گال پھیلا کر بات نہ کرنا، یعنی تکبر اور غرور سے بات نہ کرنا۔ جب بھی کسی سے بات کرنا تو عاجزی اور انکساری کے ساتھ کرنا، تکبر کے ساتھ اپنے شولڈر کو اونچا کر کے، جس طرح ہمارے اس ملک میں رواج ہے کہ شولڈر کو ہلکا جو ہے نا وہ حرکت دیتے ہیں اور منہ پھیلا کر بات کرتے ہیں، تو حضرت آدم حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا اے بیٹا وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں سے اپنے گال پھیلا کر تکبر سے اور غرور سے بات نہ کرنا۔ اور آگے فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور نہ ہی زمین کے اوپر تکبر کے ساتھ اور غرور کے ساتھ چلنا۔ یہ چلنا بھی ہو سکتا ہے اور معاشرے کے اندر رہنا، یعنی اپنے رہن سہن کو اس طرح اختیار نہ کرنا کہ جس سے یہ ظاہر ہو کہ یہ متکبر شخص ہے۔ تو بڑی عاجزی کے ساتھ کوئی انسان جو ہے وہ عاجز انسان ہے۔ اللہ رب العزت کو تکبر جو ہے اس سے بڑی نفرت ہے، اللہ رب العزت تکبر کو پسند نہیں کرتے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے دل کے اندر ایک رائی کے دانے کے اندر بھی تکبر ہوا، اللہ رب العزت اس کو جنت کی ہوا بھی لگنے نہیں دے۔ جس شخص کے دل کے اندر اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا تو اس کو جنت کی ہوا بھی نہیں لگے گی۔ تو تکبر جو ہے یہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت کی چادر ہے، یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے۔ تکبر جو ہے یہ اسی کے شیان نشان ہے۔ انسان کی حیثیت کیا ہے؟ وہ بالکل ایک عاجز اور کمزور شخص ہے۔ ہاں جی، اگر ایک مکھی بھی اس پر بیٹھ جائے نا، اس کے پیچھے پڑ جائے تو اس کو دن کے اندر تارے دکھا دیتی ہے۔ مکھی بیٹھ جائے کبھی ادھر، وہ آدمی اتنا تنگ پڑ جاتا ہے۔ اگر ایک چمٹی اس کے جسم کے اندر داخل ہو جائے، اپنے کپڑوں کے اندر داخل ہو جائے تو اس کی مت ماری جاتی ہے۔ تو ہے اس کی حیثیت یہ، لیکن وہ جب تکبر کرتا ہے تو فرمایا کہ اللہ رب العزت کو تکبر جو ہے انسان کا پسند نہیں ہے، تکبر جو ہے اللہ رب العزت کی صفت ہے۔ اور جو شخص جو ہے نا تکبر کرے گا، اللہ رب العزت اس کو جو بڑائی ظاہر کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو نیچے گرا دیتے۔ تو حضرت لقمان نے کہا بیٹا لوگوں سے گال پھیلا کر بات نہیں کرنی، تکبر سے بات نہیں کرنی، غرور سے بات نہیں کرنی، بلکہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ لوگوں سے بات کرنی۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور نہ ہی زمین کے اوپر تم نے اکڑ کل چلنا۔ ٹھیک ہے نا، کئی بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ اپنے چال ڈال سے بڑا متکبرانہ اور بڑی ظاہر کر کے چلتے ہیں کہ ہماری بڑی پاور ہے، ہمارے پیچھے جو ہے نا بڑی ایک گینگ ہے۔ یہاں یہ بھی بہت رواج ہے
ہمارے بڑے دوست ہیں, میں ایک کال کروں تو فلاں اتنے بندے اکٹھے ہو جائیں, تو مجھے سمجھتے کیا ہو, میری اتنی پاور ہے. تو فرمایا کہ نہیں, ایسی بات نہیں کرنی. عاجزی اور انکساری یہ اللہ کو پسند ہے, اور یہ کسی کو بھی تکبر پسند نہیں ہے. جو انسان ہے ان کو بھی پسند نہیں ہے کہ آدمی کوئی متکبرانہ بات کرے. تو اللہ رب العزت کو بھی یہ پسند نہیں. تو اپنے بیٹے کو یہ انہوں نے وصیتیں کی, اور یہ ہمارے لیے بھی ہیں, ہمارے بچوں کے لیے بھی ہیں. آپ نے اپنے بچوں کو وصیتیں کرنی ہے کہ بیٹا زندگی دنیا کے اندر اس طرح گزارنی ہے, تکبر کے ساتھ, غرور کے ساتھ نہیں, عاجزی اور انکساری کے ساتھ. اور فرمایا کہ ولا تمشی فی الارض مرحا, کیوں, ان اللہ لا یحب کل مختال فخور, اللہ کسی تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے. یہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا. اور اب آخری جو وصیت انہوں نے یہ فرمائی, وقصد فی مشیک واغضض من صوتک, اے میرے بیٹے اپنی جو چال ہے نا, چال اس کو درمیانی رکھنا. چلتے ہوئے اپنی چال جو ہے وہ درمیانی چال سے چلنا دنیا کے اندر, نہ زیادہ تیز بندہ کہ یہ بھائی اس کا کوئی گم تو نہیں ہو گیا, اس طرح چل رہا ہے, اور بالکل سست مارا ہوا اور مریض بن کے بھی اس طرح بھی نہ چلنا. درمیانی چال جو ہے نا چلنا. اس کے درمیان مجھے میں آپ سے مسئلہ بھی عرض کر دیتا ہوں کہ جب بھی آپ مسجد میں آئیں نماز کے لیے تو کبھی بھی دوڑ کر نہ آئیں. اکثر دیکھا ہے جماعت کھڑی ہونے کے ڈر سے کہ ہم جماعت کھڑی ہو گئی ہے تو آدمی باہر جو ہے نا وہ دوڑ لگا دیتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. جب بھی آپ آئیں پورے متانت کے ساتھ, پورے وقار کے ساتھ, عزت و تکریم کے ساتھ مسجد کی طرف آئیں. آپ دوڑنے کی اجازت نہیں ہے. اگر رکعت نہیں کر رہی ہے کوئی بات نہیں, لیکن آپ نے اپنی جو ہے نا وہ, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہے کہ کوئی آدمی مسجد نماز کے لیے دوڑ کرنا ہے. اور دوسری غلطی یہ ہوتی ہے پھر جو ہے نا دو دوڑیں ہوتی ہیں. ایک تو باہر کی ہوتی ہے کہ جب کہ نماز کھڑی ہونے والی ہے تو دوڑ لگاتے ہیں. پھر جب مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں نا تو پھر دوسری دوڑ شروع ہوتی ہے. وہ کون سی, کہ امام رکوع میں چلا گیا, اب میں جلدی جا کر نا میں رکوع کو مل جاؤں, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہے من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکعہ, جس کو رکوع مل گیا اس کو رکعت مل گئی. تو رکعت کے لالچ میں وہ مسجد کے اندر آ کر دوڑ لگاتے ہیں. اگر یہ تو چھوٹی مسجد ہے, بڑی مسجد وہ پیچھے سے دوڑ کر آ کے چلتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے, ایک تو مسجد کی بے حرمتی ہوتی ہے, اور ایک بندے کی اپنی بے حرمتی ہوتی ہے. کوئی آدمی معزز آدمی دوڑتا ہو اچھا نہیں ہوتا. دوسرا جو لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا ان کی نماز کے اندر بھی خلل ہوتا ہے. در 4-5 بندے دوڑ کے آگے آ رہے ہیں اور جماعت کے اندر شامل ہو رہے ہیں. تو فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نماز کے اندر دوڑنا نہیں ہے. ایک صحابی ہیں حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ مسجد کے اندر داخل ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے اندر چلے گئے. انہوں نے ایسے کیا کہ وہ گیٹ کے اندر سے ہی نا وہیں سے انہوں اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے گئے, اور رکوع میں جا کر نا تو رکوع کے اندر ہی وہ چلتے آ کر رکوع کے اندر مل گئے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو فرمایا ابو بکرہ اللہ تعالیٰ تمہاری حرص کو اور زیادہ کرے, آئندہ ایسا نہ کرنا. جب رکوع میں آدمی چلا جائے تو وہاں سے متانت کے ساتھ آ کے چل کے پھر یہاں آ کر رکوع کے اندر شامل ہونا. یہ نہیں کہ وہیں سے دیکھا کہ امام رکوع میں چلا گیا وہیں سے رکوع کر کے آ کر رکعت کے اندر شامل. اچھا, اس میں ایک اور مسئلہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب آپ آئیں, جب امام رکوع کے اندر چلا گیا ہے تو آپ کو 2 دفعہ اللہ اکبر کہنا ہے. یہ یاد رکھیں. بعض حضرات آتے ہیں تو اللہ اکبر کہا اور رکوع میں چلے گئے, اس طرح نماز نہیں ہوگی. قیام جو ہے یہ فرض ہے. جب امام رکوع کے اندر چلا جائے تو آپ آئیں اللہ اکبر کہیں, ہاتھ باندھیں. چلو اگر ہاتھ باندھنے کا موقع نہیں لیکن ایک دفعہ اللہ اکبر کہہ دی, یہ آپ نے نماز کے اندر داخل ہوئے. اس کے بعد دوبارہ اللہ اکبر کہہ کے آپ رکوع میں جائیں. اگر ایک دفعہ آپ اللہ اکبر کہہ کر رکوع کے اندر چلے گئے تو آپ کی رکعت کیا, اپنی نماز بھی نہیں ہوگی. آپ کو ایک رکعت کے وہ کہہ رہے تھے مجھے ایک رکعت مل جائے تو آپ نے تو ساری نماز ہی اپنی خراب کر دی. تو 2 دفعہ اللہ اکبر کہنا ہے, یہ یاد رکھنا. اللہ اکبر کہہ کے یہ آپ نماز کے اندر شامل ہوئے ہیں تو یہ قیام ہے, یہ فرض ہے. اس کے بعد آپ نے رکوع جانا, اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جانا. اگر ایک دفعہ ہی کہہ کے اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے گئے تو آپ کا رکوع کیا ہو, آپ کی نماز بھی نہیں ہوگی. تو یہ بھی یاد رکھنے کی چیز ہے. تو انہوں نے فرمایا ایک تو بات یہ ہے کہ وقصد فی مشی کا, اپنی چال کے اندر درمیانہ روی اختیار کرنا.
نہ اتنا دوڑو اور نہ ہی بالکل پتہ چلے کہ یہ بندہ مریض ہے. اور آخری بات انہوں نے یہ فرمائی وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، اے میرے پیارے بیٹے ایسے کر اپنی آواز کو پست رکھا کرو. جب کسی سے بات کرو تو اپنی آواز کو پست رکھنا، اونچی آواز سے بات نہ کرنا یہ ہے وہ ہے، میں پورا ایک روڈ سن رہا ہو. فرمایا نہیں، یہ متانت کے خلاف ہے. پیارے بیٹے آواز کو دھیمی اور اپنی آواز کو پست رکھنا. کیوں؟ انہوں نے آگے یہ فرمایا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کیونکہ سب سے بری آواز جو ہے یہ گدھے کی آواز ہے. اگر اونچی آواز سے کسی کی عزت اور احترام ہوتا تو گدھے کا ہوتا. وہ اتنی اونچی آواز ہے، آواز نکالتا ہے کہ دو روڈ جو ہے نا پار اس کی آواز جاتی ہے. تو فرمایا کہ اپنی آواز کو پست رکھنا. اونچی آواز سے کسی کی عزت نہیں ہوتی، اس سے تقریب نہیں ہوتی، اس سے آدمی کی بے عزتی ہوتی ہے. ہمیشہ اپنی آواز کو پست رکھنا. مسجد کے اندر آئیں اپنی آواز کو پست رکھیں، گھر کے اندر باہر آدمی کھڑے ہیں تو اونچی آواز سے بات نہ کریں، ہمیشہ اپنی آواز کو پست رکھ کے بات کرنا. کیونکہ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے بری آواز جو ہے وہ گدھے کی آواز ہوتی ہے. اگر آپ اونچی آواز سے بولیں گے تو آپ سمجھو آپ کا انسانوں کے ساتھ تعلق نہیں، آپ کا تعلق گدھوں کے ساتھ ہو جائے. تو یہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کتنی قیمتی وصیتیں کی، اللہ رب العزت نے اپنے قرآن حکیم کے اندر ان کو بیان فرمایا. تو یہ ہمارے لیے بھی اس کے اندر سبق ہے، ہمارے بچوں کے لیے بھی ہے. اپنے بچوں کی بھی تربیت، اس سے یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کریں، ان کو بتائیں بات بیٹا ایسی کرنی ہے، چلنا بیٹا ایسے ہے. جب مہمان آئے تو ان کے ساتھ ان کو جا کر سلام کرنا ہے، ہاں جی، ان کو پانی پوچھنا ہے، ان کو چائے پوچھنی ہے. یہ چیزیں بھی بڑی ضروری ہیں. ان کو جگہ دینی ہے، بیٹا یہ انکل آپ تشریف رکھیں، یہ چیئر ہے آپ تشریف رکھیں، میں ابو کو بلا کر لیتا ہوں. بڑے کہ پورا بچوں کو تربیت کریں. آج کسی کے گھر جائیں بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، کوئی آیا کوئی گیا، کوئی کسی کو پانی پوچھنا ہے، کسی چائے پوچھنی ہے، کوئی پتہ نہیں، نہ سلام کا پتہ، نہ جواب کا پتہ، نہ بیٹھنے کا پتہ. تو یہ ان کا قصور نہیں ہے، یہ والدین کا قصور ہے جو انہوں نے ان کی تربیت نہیں کی، ان کو بتایا ہی نہیں کہ ہم نے چلنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، بڑے کو کیسے بات کرنی ہے، چھوٹے سے کس طرح بات کرنی ہے. تو یہ جب تک ہم تربیت نہیں کریں گے تو ان کو پتہ کیسے چلے گا. تو حضرت لقمان نے اس وقت آج سے 1400 سال اس سے بھی پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہلے گزرے ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیتیں کی تھی، اللہ رب العزت نے سنی تو ان کو قرآن کے اندر جگہ دے دی کہ یہ انہیں اتنی قیمتی باتیں بتائی ہیں کہ اللہ نے اپنے قرآن کے اندر ان کو بیان فرمایا. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.